لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفرقان مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفرقان کی ابتدائی 2 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، بڑی برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو خبردار کر دیں۔ الذی، وہ ذات، لہ ملک السماوات والارض، کہ جو زمین و آسمان تمام کی بادشاہت کا مالک ہے، ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، ولم یکن لہ شریک، اور اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، فقدرہ تقدیرا، پھر ہر چیز کو ایک نپا تلا انداز، خاص انداز عطا فرما دیا۔ سورۃ الفرقان، اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے اندر 6 رکوع اور 77 آیات رکھی ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ فرقان ہے، اور سورہ فرقان اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی پہلی آیت کریمہ میں لفظ فرقان کا ذکر آیا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ سورت مکی سورت ہے، یعنی ساری سورت یہ مکہ مکرمہ کے اندر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں 3 مضامین ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی بات قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے اس سورت کے اندر، دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کا بیان ہے، اور تیسرے نمبر پر دشمنوں کی طرف سے جو اعتراضات قرآن پر یا نبی علیہ السلام کی نبوت پر کیے گئے، ان اعتراضات کا جواب اس صورت کے اندر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ اور سب سے پہلا لفظ جو ذکر کیا گیا تبارک، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی ہے کہ ہر قسم کی خیر اور ہر قسم کی برکت کی مالک ذات۔ تو آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہر قسم کی خیر اور ہر قسم کی برکت کی مالک ذات ہیں۔ الفرقان کا لفظ ذکر کیا گیا، قرآن کریم کا نام ذکر بھی ہے، اور قرآن کریم کو فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ فرقان کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والی۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل میں، ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی ہے، اسی وجہ سے اس قرآن کو فرقان بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرقان کو، اس قرآن کو نازل کیا عبدی ہی، اپنے بندے پر۔ یہاں پر عبد میں خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یاد رکھیے، عبدیت کا جو مقام ہے وہ سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ آج بعض جاہل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہنا یا بشر کہنا یہ آپ علیہ السلام کی توہین ہے۔ تو معاذ اللہ، اگر توہین ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس عزت والے مقام پر اللہ اپنے پیغمبر کو کبھی عبد نہ کہتے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ وہاں پر بھی اللہ نے عبد کا لفظ ذکر فرمایا نبی علیہ السلام کے لیے۔ آپ کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہیں یا ایمان لانے کے لیے کوئی گواہی دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ تو وہاں پر بھی لفظ عبد کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد کے ساتھ خطاب فرما کر نبی علیہ السلام کی عزت اور عظمت کو بیان فرمایا۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن میں نے کیوں نازل کیا
تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کو خبردار کر دیں۔ کس بات سے؟ کہ اگر قرآن پر عمل کرو گے تو جنت ہے، اور اگر قرآن پر عمل نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اس بات سے خبردار کر دے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی اس بات پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام 6 خصوصیات کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے، اور ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو کسی خاص جماعت یا کسی خاص قوم کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور کائنات میں ایسا کوئی نبی نہیں آیا کہ جو نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ الذی، وہ ذات، کون سی ذات؟ کہ جس نے قرآن نازل کیا، وہ ایسی ذات ہے کہ جو زمین و آسمان کی مالک ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنا رکھی۔ جیسے یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یا عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے اس بات کی تردید فرما دی، ولم یتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس بادشاہت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ وخلق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ فقدرہ تقدیرا، اور پھر ہر چیز کو ایک خاص انداز اللہ نے عطا فرما دی۔ اللہ نے آسمان پیدا کیا تو آسمان کے جو اجزائے ترکیبی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شکل و صورت عطا فرمائی جو آسمان کے مناسب۔ اللہ نے زمین کو بنایا تو زمین کو پانی کی طرح نرم نہیں بنایا کہ اس کے اوپر جو چیز رکھی جائے وہ اس کے اندر ڈوب جائے، اور نہ لوہے کی طرح سخت بنایا کہ اس کو کھودنا پڑے تو یہ کھودی نہ جائے۔ بڑا ہی ایک خاص انداز اللہ تعالیٰ نے زمین کو عطا فرمایا۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز میں آپ غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس رب کو چھوڑ کر ایسے خدا بناتے ہیں لا یخلقون شیئا، جنہوں نے کائنات میں کوئی چیز نہیں بنائی، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں۔ یعنی جن بتوں کی یہ عبادت کرتے تھے، یہ بت کیا چیز بنا سکتے ہیں، بلکہ یہ تو خود بت یہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے بنائے گئے ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ذرہ، یہ بت اور یہ معبود خود اپنی ذات کے لیے نہ نقصان کے مالک ہیں، ولا نفع، اور نہ نفع کے مالک ہیں۔ ولا یملکون موتا، نہ یہ موت کے مالک ہیں، ولا حیاتا، نہ زندگی کے مالک ہیں، ولا نشورا، اور نہ دوبارہ زندہ کرنے کے مالک ہیں۔ تو یہ کتنی بے عقلی اور بے وقوفی کی بات ہے، اتنے عظیم رب کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کی جائے اور ان بتوں کو اپنا معبود بنایا جائے، بلکہ حقیقی رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہیں، اور وہ اپنی معبودیت میں، عبادت میں، اس بادشاہت میں، ملوکیت میں وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور نہ ہی ان کا کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔